السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ امیر تیمور، تاریخ نے اسے تیمور لنگ کا خطاب دیا۔ ایک ٹانگ سے لنگڑا کہلانے والا عظیم فاتح یا بے رحم قاتل جو انسانوں کی کھوپڑیوں کا مینار دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا۔ دنیا کے مشہور فاتحین میں سکندر اعظم، جولیس سیزر، ہنیبال، بسمارک، ہٹلر، بایزید، یلدرم، چنگیز خان، صلاح الدین ایوبی اور امیر تیمور لنگ شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جب حقائق اور فتوحات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں امیر تیمور سر فہرست اور حقیقی معنی میں دنیا کا عظیم ترین فاتح قرار پاتا ہے، کیونکہ سکندر اعظم اور چنگیز خان کو اپنے سے کمتر طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑا، جبکہ امیر تیمور نے ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑی فوج اور مملکت کو شرمناک شکست سے دوچار کیا، اور اس کی تقریباً ساری عمر جنگی مہمات میں صرف ہوئی۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا، گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ قرآن حافظ بن چکا تھا۔ تیمور ایک ترک قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو کش بھی کہتے ہیں، 1336 میں پیدا ہوا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا، جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہجری میں کاشغر اور 776 ہجری میں کاشغر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 بمطابق 783 ہجری میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواب پر اور 785 ہجری میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورش 7 سالہ کہلاتی ہے، اور اس مہم کے دوران میں مازندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ اس مہم کے دوران میں اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا۔ تیمور نے 1392 میں ایران میں نئے لشکر کشی کا آغاز کیا جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، المظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلال کو بے دخل کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ ہندوستان پر حملہ۔ 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپالپور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دہلی پہنچا۔
اس وقت دہلی کے شاہ نصیر الدین محمود تغلق کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ ساتھ ہی دہلی کی فوج بھی کافی بڑی تھی۔ راستے میں انہوں نے اسپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے سبھی کو لوٹ لیا اور تمام ہندوؤں کے قتل کا حکم دیا۔ پاس میں ہی تغلق پور میں آگ کی پوجا کرنے والے یزیدیوں کی آبادی تھی۔ آج کل ہم انہیں پارسی کہتے ہیں۔ تیمور لنگ کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ایک غلط مذہب کے پیروکار ہیں، اس لیے ان کے سارے گھر جلا ڈالے گئے اور جو بھی گرفت میں آیا اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر تیمور کی فوج نے پانی پت کا رخ کیا۔ پنجاب کے سامنا قصبے اسپندی گاؤں اور ہریانہ کے کیتھل میں ہوئے خون خرابے کی خبر سن کر پانی پت کے لوگ پہلے ہی شہر چھوڑ کر دہلی کی طرف فرار ہو گئے۔ پانی پت پہنچ کر تیمور نے شہر کو تہس نہس کرنے کا حکم دے دیا۔ راستے میں لونی کے قلعے سے راجپوتوں نے تیمور کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اب تک تیمور کے پاس تقریباً 1,00,000 ہندو قیدی تھے۔ دہلی پر چڑھائی کرنے سے قبل اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے یہ بھی حکم صادر کیا کہ اگر کوئی فوجی بے قصور لوگوں کو قتل کرنے سے ہچکچائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اگلے دن ہی دہلی پر حملہ کر کے نصیر الدین محمود تغلق کو آسانی سے شکست دے دی گئی۔ محمود ڈر کر دہلی چھوڑ کر جنگلوں میں جا چھپا۔ دہلی پر فتح کے بعد جشن مناتے ہوئے منگلوں نے کچھ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو لوگوں نے مخالفت کی۔ اس کے رد عمل میں تیمور نے دہلی کے تمام ہندوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ 4 دن میں سارا شہر خون سے لت پت ہو گیا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بلائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کا یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، ہما، حمص اور بالبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم نے احمد جلائر اور قرا یوسف کی تحریک پر، جو اس کے پاس پناہ گزین تھے، ایشیائی کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ سیوریس کا دفاع کرنے والے 4,000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا تھا۔ دریا کو پار کر کے وہ منجمد ہو چکا تھا۔ جب وہ دوسری طرف پہنچا تو دوسری طرف سردی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے
3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اس خودداد صلاحیت سے جو کام لیا اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد ذاتی شہرت اور نامواری تھا۔ اس طرح کے مزید ہسٹوریکل اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری تھا۔ اس طرح کے مزید ہسٹوریکل واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔